اس وقت بھی مجھے رپورٹ ملی ہے یہی ہے کہ عورتوں کی جو جہاں سے داخلے کے گیٹ ہیں وہاں ان کے بہت زیادہ بیگ ہونے کی وجہ سے دیر لگ رہی ہے. اس لیے خواتین کو بھی آئندہ دنوں میں بیگ تو ان کی مجبوری ہی لانے پڑتے ہیں، بچوں کی چیزیں بھی ہوتی ہیں بیچ میں، لیکن کم سے کم بیگ لائیں. بعضوں نے 2 3 اٹھائے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں کچھ دیر رک کر آیا ہوں. لیکن مجھے بتایا گیا کہ رش اتنا ہے کہ ابھی مزید کافی وقت لگ جائے گا عورتوں کے اندر داخل ہونے پہ، جبکہ مردوں کا داخلہ بڑا سموتھ چل رہا تھا. تو بہرحال یہ دیر ہو رہی ہے، دھوپ میں بھی کھڑا ہونا پڑے گا بعضوں کو، جس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، یا اپنے کسی عزیز کی وجہ سے جو کچھ معذور ہیں یا جو پوری طرح صحت مند نہ ہو، ان کی چیکنگ ہونے کی وجہ سے ان کو لانے والے کو بھی رکنا پڑتا ہے. گو یہ انتظام ہے کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے انہوں نے علیحدہ راستہ بنایا ہے اور جلدی فارغ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کو ان کو لانے والے جو دوسرے ہیں ان کے اٹینڈنٹ، ان کو بعض دفعہ چیکنگ میں وقت لگ جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے اس معذور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض زودران جو ہیں بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر ماحول میں بدمزگی کا باعث بنتی ہیں. بس صبر اور حوصلہ دکھانا بھی ایک مومن کی شان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی فضیلت یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھو، جو تمہیں نہیں دیتا اسے بھی دو. یہ نہیں کہ جو ضرورت کے وقت تمہارے کام نہیں آیا تو اس کو ضرورت پڑنے پر بدلہ لیتے ہوئے تم بھی اس کی مدد نہ کرو. اور فرمایا کہ جو تمہیں برا بھلا کہتا ہے اس سے درگزر کرو. بس یہاں تو برا بھلا کہنے کا سوال نہیں ہے، یہاں تو ایک فرض کی ادائیگی ہے جو کارکنان کے ذمہ لگائی گئی ہے. بس یہاں اگر انجانے میں کارکن سے کوئی غلطی ہو جائے یا چیکنگ کے دوران دیر لگ جائے یا کسی کے کارڈ پر کوئی اعتراض پیدا ہو جائے تو برا منانے کے بجائے حوصلہ دکھانا چاہیے. اب یہ تینوں باتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یہ وسعت حوصلہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. اگر وسعت حوصلہ پیدا ہو جائے تو تمام بدمزگیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں. بس میں مہمانوں اور ڈیوٹی دینے والوں دونوں کو کہتا ہوں کہ ان کا فرض ہے کہ وسعت حوصلہ دکھائیں. یہاں میں ایک بات چیکنگ کرنے والے جو ہیں ڈیوٹی والے کارکنان گیٹس پر ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض نوجوان اور لڑکپن کی عمر کے ہیں. گو کہ مجھے امید ہے کہ جلسے کے دوران ان دنوں میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوگا، لیکن بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو غلط رویہ دکھایا گیا ہے. اور یہ نظام کیونکہ نیا شروع ہوا ہے اس لیے باوجود اس کوشش کے میرے کہنے کے اور اس کوشش کے کہ یہاں ان جگہوں پر سنجیدہ طبع لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جائے، بعض غیر سنجیدہ یا ایسے لوگ جن کو بعضوں کو عادت ہوتی ہے ہر وقت مذاق کی، موقع ماحول نہیں دیکھتے، ان کی بھی ڈیوٹی لگ گئی ہے. مذاق میں کسی واقف کار کو ضرورت سے زیادہ وقت لگا کر چیک کرتے ہیں، جس سے بعض اوقات یہ مذاق جو ہے وہ سنجیدگی میں بدل جاتا ہے. اس لیے گیٹ پر چیکنگ کے وقت انتظامیہ کو چاہیے کہ سنجیدہ لوگ موجود ہوں اور نائبین جو افسران ہیں وہ بھی ضرور موجود رہیں. دوسرے، اس مذاق میں جب وقت ضائع ہوتا ہے تو دوسرے جو آنے والے ہیں ان کے بھی لمبے کیوں لگ جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے ان کو. میرے پاس ایک آدھ شکایت ہی اس قسم کی آئی ہے، اس لیے یہ صورتحال بیان کر رہا ہوں. بہرحال تمام مہمان یہاں ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس مقصد کے حصول کی کوشش کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق باہم محبت و اخوت کی مثال بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کا نقشہ کھینچا ہے
کہ رحماء بینہم کہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار اور محبت اور نرمی اور ملاطفت کا سلوک کرتے ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا فضل حاصل کرنے والے بن سکیں، اور اس فضل کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کے بجائے وہ رکوع و سجود اور عبادتوں سے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہر مہمان جو یہاں آیا ہے اپنے سفر کو خالصتاً للہ بنانے کی کوشش کرے، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں میزبانوں کو کہا تھا کہ باہر سے آنے والے مہمان کارکنوں کے کام کو دیکھتے ہیں اور کہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کام دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور ہر کارکن ایک خاموش تبلیغ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جلسہ میں شامل ہونے والا ہر احمدی بھی احمدیت کی خاموش تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اور احمدیت کا سفیر ہے۔ ہر سال مجھے یہاں بھی اور جرمنی وغیرہ میں بھی اور بعض دوسرے ملکوں سے جو رپورٹیں آتی ہیں وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ پہلی دفعہ آنے والے غیر جماعت مہمان یہی کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور بغیر کسی شور و فساد کے ہر کام بڑے آرام سے چل رہا ہوتا ہے، اور اس بات کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ رخ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ دیکھنا کیا تھا، ان کی اکثروں کی باتیں سنائی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خاموش تبلیغ ہے جو ہر احمدی جلسے کے دنوں میں کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہاں جلسے میں شامل ہونے والے صرف اپنی اصلاح جلسہ میں شامل ہو کر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بہت سوں کو سیدھی راہ دکھانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بس اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پہلے سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مہمانوں پر پڑتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے صبر اور حوصلے اور ہمت اور برداشت کا مادہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں بعض حالات میں، اور اعلیٰ اخلاق جو اسلامی نمونہ ہے اسلام کے اخلاق کا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے جو جلسے میں شامل ہونے والوں کے حق میں آپ نے فرمائی، ان کے وارث بن رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات میں مہمانوں کو ہر سال یاد کرواتا ہوں، لیکن ایک طبقہ بات سن کر یوں اڑا دیتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، اور وہ یہ کہ جماعتی مہمانداری کے نظام کے تحت جو لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں علاوہ یورپ کے یا امریکہ وغیرہ کے ترقی یافتہ ملکوں کے، جو دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں غریب ممالک سے، وہ 2 یا 3 ہفتے سے زیادہ نہ ٹھہرا کریں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ، اسی طرح افریقہ کے ممالک، اس سے جلسے کی انتظامیہ جو ہے اس کو بھی دقت ہوتی ہے، اور مستقل نظام جو ہے جماعت کا اس کو بھی دقت ہوتی ہے، کیونکہ رہائش کی باقاعدہ جگہیں تو اس قدر یہاں نہیں ہیں کہ تمام نظام رہائش کا انتظام آسانی سے چل سکے۔ عارضی رہائش گاہیں بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ کہیں کسی جماعتی جگہ پر ہو یا کسی سے گھر لیا ہو یا مسجد میں۔ گھروں کی تو خیر گھروں کا بھی محدود ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو جماعتی جگہیں ہیں اور مسجد ہے اس میں تو ایک محدود وقت تک مہمان ٹھہرانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر حکومتی ادارے نگرانی شروع کر دیتے ہیں، اور جماعت کا یہاں کی مقامی انتظامیہ پر ایک اچھا اثر ہے کہ یہ لوگ قاعدہ اور قانون کی پابندی کرنے والے ہیں،
تو اس سے پھر اگر اس میں اس کو قواعد کی پابندی نہ ہو رہی ہو تو یہ برا اثر پڑتا ہے۔ بس اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر ٹھہرنا ہے زیادہ دیر تو اپنے واقفوں اور عزیزوں کے پاس ٹھہریں۔ اگر وہ ٹھہرانے پر راضی ہوں، زبردستی تو وہاں بھی نہیں ہو سکتی۔